بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے واقعے میں ہم نے یہ دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 3 جاسوس پکڑے، جس میں ایک امام مسجد بنا ہوا تھا اور 2 اس کی بیویوں کی بھیس میں صلیبی عورتیں تھیں۔ ان کو جان بوجھ کر اس نے چھوڑ دیا۔ سب نے اس کی مخالفت کی۔ اس کا راز کیا تھا، اس حصے میں بتایا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ان کو چھوڑا تو راستے میں جو کمانڈر لے کر گیا سپاہیوں کے ساتھ، تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ وہاں سے حدید نام کا جو کمانڈر تھا، جب وہ خیر خیریت سے ایک صلیبی لڑکی کو واپس لے کر آیا تو صلیبیوں نے اس کو قید میں ڈال کے ظلم و ستم شروع کر دیا۔ صلیبی لڑکی جس کا نام لوزینہ تھا، اس کو بڑا دکھ تھا۔ اس نے کسی طریقے سے اس کو حدید کو جنگی کیمپ سے نکالا اور فرار ہونے لگے۔ لوزینہ نے پوچھا تیز چل سکو گے؟ اس نے کہا کوشش کروں گا۔ وہ کیمپ سے دور نکل گئے۔ آگے بہت علاقہ غیر آباد تھا۔ مشکل یہ تھی حدید تیز نہیں چل سکتا تھا۔ لوزینہ نے سہارا دے کے تیز چلنے کو کہا۔ اسے بتاتی گئی کیسے کیسے حکم اور دھمکیاں ملی ہوئی ہیں۔ اس نے حدید کی غلط فہمی دور کر دی۔ آگے شہر گلیاں آ گئیں، پھر ڈاکٹر کا گھر آ گیا۔ 3-4 بار دستک دینے سے ڈاکٹر باہر آیا۔ اس نے فوراً انہیں اندر لے گیا۔ اس نے حدید کے زخم دیکھ کر کہا کم از کم 20 روز مرہم پٹی ہوگی۔ یہ سن کے لوزینہ کے سامنے ایک بڑا عجیب مسئلہ آ گیا۔ وہ اتنے دن حدید کو چھپائے گی کہاں؟ اسے بیگار کیمپ میں واپس بھی تو نہیں لے جانا تھا۔ اس کی عقل جواب دے گئی۔ ڈاکٹر مرہم پٹی کر چکا تھا۔ اس نے کہا اسے نہایت اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ لوزینہ اسے دور لے گئی اور کہا یہ جہاں رہتا ہے وہاں اسے اچھی خوراک نہیں مل سکتی۔ میں گھر میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ اسے یہیں رکھیں، جو چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اسے کھلائیں۔ مجھ سے آپ جتنی قیمت اجرت دیں گے میں دے دوں گی۔ ڈاکٹر نے جو اس کی قیمت بتائی وہ بہت زیادہ تھی۔ لوزینہ نے کم کرنے کا تو ڈاکٹر نے کہا تم مجھ سے بہت خطرناک کام کروا رہی ہو۔ میں جانتا ہوں یہ شخص مسلمانوں کے کیمپ سے لایا گیا اور یہ مصری فوج کا کمانڈر ہے۔ تمہارے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے منہ مانگی قیمت دو گی تو تمہارے راز میرے گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ مجھے منظور ہے، لوزینہ نے کہا، اور یہ بھی سن لو ڈاکٹر، اگر یہ راز باہر چلا گیا تو آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر نے حدید کو ایک کمرے میں لٹا دی۔ اسے بتایا وہ ٹھیک ہونے تک یہیں رہے گا۔ اس نے اندر سے اسے دودھ اور پھل لا کر دیے۔ لوزینہ کو ایک اور کمرے میں لے گیا۔ دوسرے دن لوزینہ اور اس کی سہیلی نے کیمپ کی جاسوسی کی ڈسپینسری میں گئی۔ مریض قیدی وہاں لے جائے گئے۔ دونوں لڑکیوں نے پہرے دار کے ساتھ گپ شپ لگائی اور اس خصوصی ڈھنگ کی باتیں معلوم کی۔ کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ ڈاکٹر کو چونکا منہ مانگی قیمت مل رہی تھی۔ اس نے حدید کو چھپائے رکھا۔ اس کا علاج پوری توجہ سے کرتا رہا۔ اسے اچھی خوراک بھی دیتا رہا۔ لوزینہ شام کے وقت وہاں جاتی، حدید کے ساتھ بیٹھتی، پھر اس کے بعد واپس آ جاتی۔ 20 دن گزر گئے۔ حدید کے زخم بہتر ہو گئے، صحت بھی بحال ہو گئی۔ لوزینہ نے ڈاکٹر سے کہا وہ کل رات کسی وقت آ کے حدید کو لے جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنی سہیلی کو استعمال کیا۔ چھوٹے عہدے کا ایک افسر اس کی سہیلی کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ سہیلی نے اس افسر کو جھانسا دیا اور لوزینہ نے اس کے ٹرنک سے اس کی وردی نکال لی۔ اس نے حدید کو پہنا دی۔ گھوڑے کا انتظام مشکل نہ تھا، وہ بھی ہو گیا۔ یہ تمام اس لیے کیا جا رہا تھا، شہر کے ارد گرد مٹی کی بہت اونچی دیوار تھی۔ اس کے 4 دروازے جو رات کو بند رہتے تھے، دن کے وقت یہ کھلے رہتے تھے کیونکہ ایوبی کے آنے والے حملے کے لیے تیاری ہو رہی تھی اور فوجیں آ جا رہی تھیں۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے قلعے کے بڑے دروازے کی طرف ایک صلیبی افسر گھوڑے پہ جا رہا تھا۔ اس کی کمر سے لٹکتی ہوئی تلوار مسلمانوں کی طرح ٹیڑھی نہیں تھی، سیدھی تھی، اور اس کا دستہ صلیب کی شکل کا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے صلیبی تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا جس سے اونٹوں کا ایک کارواں آ رہا تھا۔ ظاہر یہی ہو رہا تھا جیسے یہ گھوڑ سوار افسر اس کارواں کے ساتھ جا رہا ہے۔ وہ دروازے کے پاس پہنچا تو صلیبیوں کا انٹیلیجنس کا انچارج ہرمن گھوڑے پر سوار دروازے میں داخل ہو۔ وہ کہیں سے آ رہا تھا۔ اس نے اس افسر کو دیکھا اور مسکرایا، مگر اس افسر نے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے نہ دیا۔ ہرمن چند قدم اندر کو آیا تو اس نے گھوڑا روک دیا۔ اسے 200-300 قدم دور لوزینہ کھڑی نظر آئی، جس نے ہرمن کو دیکھا تو وہاں تیزی سے ٹھکانے کی طرف چلی گئی۔ علی بن سفیان کی طرح ہرمن بھی ماہر جاسوس اور سراغ رساں تھا۔ اس نے فوراً گھوڑا دروازے کی طرف گھمایا اور ایڑ لگا دی۔ وہ اپنا شک دور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑا دوڑ پڑا۔ باہر جا کر ہرمن نے دیکھا جو افسر اس کے پاس سے گزرا تھا وہ اتنی دور نکل گیا تھا کہ اس کے تعاقب میں جانا بیکار تھا۔ اس گھوڑ سوار نے دروازے سے نکلتے ہی گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ گھوڑا بہت تیز رفتار تھا۔ ہرمن اسے دیکھتا رہا۔ وہ صحرا کے اندر گم ہو گئے۔ لوزینہ حدید کو آزاد کرا کر صلہ دے دیا تھا۔ ہرمن نے گھوڑا موڑا اور تیزی سے اندر آیا۔ وہ سب سے پہلے مسلمان کیمپ میں گیا۔ وہاں کے انچارج سے حدید کی نشانیاں بتا کر پوچھا وہ کہاں ہے۔ پتہ چلا جس کیمپ میں حدید کو رکھا گیا تھا وہاں کے رہنے والوں نے بتایا ایک صبح وہ یہاں سے غائب تھا۔ وہ سمجھے اسے ادھر ادھر کر دیا گیا ہے۔ ہرمن کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ حدید ہی تھا جس سے اس نے صلیبی فوج کی وردی میں دیکھا تھا۔ مزید تفتیش سے پہلے لوزینہ کمرے گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر ڈال کے رو رہی تھی۔ کیا تم نے اسے بھگایا ہے؟ ہرمن نے
گرج کر کہا۔ لوزینہ نے آہستہ سر اٹھایا۔ ہرمن نے کہا جھوٹ بولے گی تو میں تفتیش کر کے ثابت کر دوں گا اسے تم نے فرار کرایا ہے۔ نہ آپ کو تفتیش کی ضرورت ہے نہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، لوزینہ نے کہا۔ میری زندگی ایک بہت بڑا جھوٹ، میرا وجود ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اپنی روح کو نجات کے لیے میں سچ بول کر مر رہی ہوں۔ اس کی آواز کی غنودگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں۔ اس کے قریب ایک گلاس پڑا تھا جس میں چند قطرے پانی تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کے ہرمن کی طرف بڑھا کر کہا، میں نے اپنے آپ کو سزائے موت دے دی ہے۔ اس گلاس میں پانی کے چند قطرے گواہی دیں گے میں نے اپنے ناپاک جسم کو سزائے موت اس لیے نہیں دی کہ اپنی قوم سے غداری اور دشمن کو کیسے بھگا دیا، بلکہ میرا جرم یہ تھا میں ان انسانوں کو دھوکے دینے گئی تھی جن کے ہاں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں۔ ان میں سے 4 انسانوں نے میری وہ عزت بچانے کے لیے جو میرے پاس تھی نہیں 10 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ پھر ایک انسان نے مجھے اپنا جسم کٹوا کر ڈاکوؤں سے چھینا۔ مجھے نیکی اور بدی، محبت اور نفرت کا فرق سمجھ آ گیا۔ میں سچ بول کر مر رہی ہوں، یہ پرسکون موت ہے۔ وہ گرنے لگی تو ہرمن نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر تھام لیا۔ لوزینہ نے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور ہرمن کے بازوں سے نکل کے پرے ہو گئی۔ اونگتی آواز میں بولی، میرے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ اب تمہارے کام کا نہیں رہا۔ اس زہر نے اس میں سچ داخل کر دیا۔ تمہیں ناپاک جسموں کی ضرورت ہے، اسے میں نے بھگا دیا ہے۔ اسے میں نے 20 روز چھپائے رکھا تھا۔ اسے میں نے فرنینڈس کی وردی چرا کر پہنائی تھی۔ اسے میں نے گھوڑا دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، میں اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے زہر پی لیا۔ اگر تم مجھے پکڑ نہ لیتے تو بھی میں زہر پی لیتی۔ وہ پلنگ پر لڑک گئی۔ ہرمن کو اس کی آخری سرگوشی سنائی دی۔ سچ بول کر مرنے میں کتنا سکون ہے۔ اس نے آخری سانس اس طرح لی جیسے سکون سے آہ بھری ہو۔ اسے جب دفن کر چکے تو ایک افسر نے پوچھا، اس کا کوئی خاندان تو تھا تو ان کو تو اطلاع دے دیں۔ اس کا خاندان ہم ہی تھے، ہرمن نے جواب دیا۔ اسے 10-11 سال کے انہوں نے کسی قافلے سے اغوا کر لائے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو روانہ ہوئے تیسرا دن تھا۔ صلیبیوں نے اسے راستے میں روکنے کے لیے فوج بھیج دی تھی۔ حملہ چونکہ کرک پر آ رہا تھا، اس لیے صلیبیوں نے شوبک سے زیادہ تر فوج کرک بھیج دی تھی۔ اس کا ایک حصہ شام کی طرف بھیج دیا تھا تاکہ نور الدین زنگی مدد کے لیے تو اسے کرک سے کچھ دور روکا جا سکے، اور اس فوج کا کچھ حصہ سلطان ایوبی کو راستے میں روکنے کے لیے فوج کو دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے روانہ کیا تھا۔ تینوں کو دور دور رکھا گیا تھا۔ وہ جب اس مقام پر پہنچا جہاں صلیبیوں سے ٹکر ہونی تھی، اس نے تینوں حصوں کے کمانڈروں ان کے ماتحت کمانڈروں کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ ہم اس مقام پر آ گئے جہاں مجھے راز بتا دینا چاہیے۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم شاید حیران ہو رہے ہو کہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں میں کرک پہ حملہ کروں گا، مگر تمہیں کسی اور طرف لے آئیں۔ میں کرک پہ حملہ نہیں کر رہا، ہماری منزل شوبک ہے۔ ایک سوال تم سب کو پریشان کر رہا ہے، میں نے ان 3 جاسوسوں کو جن میں ایک عالم تھا اور 2 لڑکیاں کیوں رہا کر دیا تھا اور انہیں محافظ کیوں دیے تھے؟ اس سوال کا جواب سن لو۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ والے کمرے میں بٹھا کے درمیان کا دروازہ آدھا کھلا رکھا اور علی بن سفیان اور 2 نائبین کو یہ بتانا شروع کر دیا، میں فلاں تاریخ کو کرک پہ حملہ کر رہا ہوں۔ میں جانتا تھا جاسوس سن رہے تھے۔ میں نے ان کے کانوں میں بھی یہی ڈالا، میں صلیبیوں سے کھلے جنگ کی میدان کی جنگ سے ڈرتا ہوں۔ اس قسم کی باتیں ان کے کانوں میں ڈال کے انہیں رہا کر دیا اور انہیں محافظ دیے تاکہ وہ صحیح سلامت شوبک پہنچ جائیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے راستے میں ایک حادثہ ہو گیا، ڈاکو نے 3 محافظوں نے ایک لڑکی کو مار ڈالا ہے۔ 4تھا محافظ کل رات شوبک سے واپس آ گیا۔ وہاں ہمارے جو جاسوس ہیں انہوں نے بھی اطلاع دیا ہے عالم جاسوس زندہ شوبک پہنچ گیا تھا جس نے میرے دھوکے کو کامیاب کر دیا۔ صلیبیوں نے اپنی فوج میری مرضی کے مطابق تقسیم کر دی ہے۔ اس وقت تمہاری فوج کا بائیں والا حصہ صلیبیوں کی بہت بڑی فوج کے بائیں پہلو سے 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس نے بائیں سے کمانڈر سے کہا، آج سورج غروب ہونے کے بعد تم اپنے تمام گھوڑ سوار دستے سیدھے آگے 2 میل لے جاؤ گے، وہاں سے بائیں طرف ہو جانا، 4 میل سیدھا جانا، پھر بائیں کو جانا، اور 2 میل پر تمہیں دشمن آرام کی حالت میں ملے گا۔ حملہ کرنا تم جانتے ہو، یہ تیز حملہ ہوگا، راستے میں جو کچھ ہے اس سے کچلتے ہوئے نکل جاؤ، اپنی اس جگہ واپس آ جاؤ جہاں سے چلے تھے۔ دوسرا حصہ شام کے بعد سیدھا آگے بڑھے گا، 8-9 میل جا کر بائیں کو ہو جائے گا۔ تمہیں دشمن کے تمام مال اسباب اور قافلے ملیں گے، اس کے علاوہ تم دشمن کے پیچھے ہوگے۔ دن کے وقت دشمن بائیں والے حصے کی تعاقب میں آئے گا، مگر تم سامنے کی ٹکر نہیں لوگے۔ دن کو پیچھے آ جاؤ گے، رات کو حملہ کرو گے، رکو گے نہیں۔ صلیبی آگے بڑھیں گے تو درمیان والا حصہ حملہ کرے گا۔ تیسرا حصہ میرے ساتھ ہے جو رات کو روانہ ہوگا۔ ہم کل دوپہر کو شوبک کا محاصرہ کر چکے ہوں گے۔ باقی 2 حصے صلیبیوں کو ان طریقے سے جن کی میں تمہیں مشق کراتا ہوں دشمن کو صحرا میں پریشان کرتے رہیں گے، ان کو اپنے پانی تک اور چیزوں تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ چشموں پر قبضہ کر لو گے، حملہ ہمیشہ پہلو پر کرو گے، لڑنے کے لیے رکو گے نہیں۔ جاں باز دستے ہر رات دشمن کے مویشیوں پر آگ پھینکیں گے۔ یہ 1171 کے سال کے آخری دن تھے جب کرک والوں کو سلطان ایوبی کے لمبے انتظار کے بعد پتہ چلا شوبک جیسا اہم قلعہ سلطان ایوبی کے محاصرے میں آ گیا ہے، جبکہ زیادہ تر فوج کرک میں اکٹھی کر لی گئی تھی اور صحرا میں بھیج دی گئی تھی۔ کیا ایوبی نے یہ قلعہ جیت لیا اور فلسطین کی طرف پہلا قدم اٹھ گیا؟ آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔